هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 23، افعال ناقصہ کا بیان۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً جو ایک ویڈیو جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ دوسری ویڈیو ہوگی، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ افعال ناقصہ کی تعریف، افعال ناقصہ کس کو کہتے ہیں، ایک مثال کانا زید قائما، ایک مثال ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ افعال ناقصہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے فاعل کے بارے میں خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ فاعل کے افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ فاعل کے بارے میں خبر کا محتاج ہونا، فقط فاعل کے ساتھ مل کر اپنے مفہوم کی تکمیل نہ کر پانا، یہ کیا ہے، یہ نقص کی علامت ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ تو آج کی جو کلاس ہے، آج کی کلاس میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں، افعال ناقصہ کا عمل، کیونکہ ہم لوگ تو پڑھ ہی رہے ہیں نحو، اور نحو میں جو ہے وہ پڑھتے ہی عمل ہیں، تو عمل اب تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب ہم افعال ناقصہ کا عمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ یہاں پر نظر آ رہی ہے جس میں اس کا عمل جو ہے لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا، اور وہ آپ کے لیے یقیناً بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ ابھی سبق نمبر 17 میں کچھ اسباق پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ اچھا، حروف مشبہ بالفعل بڑے مشہور و معروف ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور حروف مشبہ بالفعل ہمیں یاد بھی رہتے ہیں، اور ان میں ایک انا ہے، وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہے۔ المختصر یہ کہ ہم نے یہ پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں کہ حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں 6، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ۔ حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جنہیں فعل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل سے مطابقت میں یہاں پہ کروانا چاہ رہا ہوں، عمل یاد کریں گے نا، عمل ذہن میں آئے گا تو یہ والا عمل جو ہے وہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ چلیں بھائی سمجھ لیتے ہیں عمل کیا ہوگا حروف مشبہ بالفعل کا۔ ان میں سے ایک لے لیتے ہیں، انا، ٹھیک ہے۔ اب جو انا ہے، انا، اب جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال ہے زید عالم۔ اچھا، جیسے انا میں نے داخل کیا تو اب یہ ہو جائے گا انا زیدن عالم، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، انا نے عمل کیا کیا؟ انا نے مبتدا کو نصب دے دیا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوا انا، اور انا نے مبتدا کو نصب دے دیا، اور انا نے خبر کو رفع دے دیا۔ دیکھیں نا، زیدن، زیدن، تو یہ نصب کیوں آیا؟ انا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور انا نے خبر کو کیا کیا؟ انا نے خبر کو دے دیا رفع، اور جو ہے وہ مبتدا کو کیا کیا؟ مبتدا کو نصب۔ اچھا، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے وہاں پر کہ پھر جب حروف مشبہ بالفعل جب داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ پر، تو اب مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، یعنی ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو ان کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر انا ہے، انا زیدن عالم ہے، تو اب ہم کہیں گے انا حرف مشبہ بالفعل، اور زیدن انا کا اسم، اور عالم انا کی خبر۔ اب انا سے نسبت دے رہے ہیں ہم، انا کا اسم، انا کی خبر، پہلے مبتدا اور خبر تھے نا، اب مبتدا اور خبر نہیں کہہ رہے، اب انا کا اسم، انا کی خبر، تو انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے۔ انا بتا رہا ہوں، ویسے حروف مشبہ بالفعل جو ہے وہ 6 کے 6 ان کا عمل جو ہے وہ یہی ہوتا ہے، وہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور وہ اپنی خبر کو کیا کرتے ہیں، اپنی خبر کو جو ہے وہ رفع دیتے ہیں۔ بس اب آپ کے ذہن میں آ گیا نا حروف مشبہ بالفعل، تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو ان کا افعال ناقصہ کا عمل اگر آپ کو سمجھنا ہے تو بس آپ حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔
وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. بس حروف مشبہ بالفعل عمل کے معاملے میں جہاں رہتے ہیں نا، یہ میں آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوتا ہوں، بالکل اس کے سامنے اپوزٹ گلی کے اندر جو ہے وہ کون رہتے ہیں؟ وہ رہتے ہیں افعال ناقصہ. وہ کیسے؟ کیونکہ بالکل اس کے اپوزٹ عمل ہوتا ہے افعال ناقصہ کا. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے اسم کو افعال ناقصہ، یہ اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. وہ اپنے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. یعنی کیا؟ آپ یوں سمجھ لیں، افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. اگر انا داخل ہوگا زیدن عالم پر، زیدن عالم پر اگر انا داخل ہوگا تو یہ ہو جائے گا انا زیدن عالم. انا اپنے اسم کو نصب دے دے گا، اپنی خبر کو رفع دے دے گا. اور اگر اسی کے برعکس میں افعال ناقصہ میں سے ایک کانا میں اس جملے پر داخل کرتا ہوں زیدن عالم پر، تو اب کیا ہو جائے گا؟ کانا زیدن عالمن. اب کانا نے کیا کیا؟ کانا نے کیا اپنے اسم کو رفع دے دیا اور اپنی خبر کو نصب دے دیا. بالکل اپوزٹ اس کے عمل کیا. دونوں ایک ہی جگہ پر داخل ہو رہے ہیں لیکن دونوں عمل کے معاملے میں بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہے. تو اس طرح سے ہمیں افعال ناقصہ کا عمل بھی جو ہے وہ یاد رہتا ہے. اچھا، اب یہاں پر جس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا تو یہ یاد رکھیں، زیدن قائم ایک مثال ہے. زیدن قائم، یہ جو زیدن ہے نا یہ ہے مبتدا اور قائم جو ہے وہ ہے اس کی خبر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو زیدن ہے اس کو مبتدا بھی بولتے ہیں ہم لوگ. اس زیدن کو ہم مسند الیہ بھی بولتے ہیں. بھائی مسند الیہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ پھر اس کو ہم مسند الیہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اچھا، تو پھر نسبت کس چیز کی ہے؟ اس کی طرف، زید کی طرف. قائم کھڑے ہونے کی نسبت کی ہے نا، تو جو نسبت کی ہے اس کو کہتے ہیں مسند. اور جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، نسبت تامہ کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ویسے تو نسبت مرکب توصیفی میں بھی ایک دوسرے کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مرکب اضافی میں بھی ایک دوسرے کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں پر میں نسبت تامہ کی بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں، مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے. اور مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند وہ ہوتا ہے جسے کسی کی طرف منسوب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس سے نسبت دی جاتی ہے. تو اب یہی والی بات پورا کا پورا جو میں نے ابھی آپ کو الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی، سلائیڈ کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں. افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. یہ بریکٹ میں لکھا. تو یہ مبتدا کو رفع دے دیتے ہیں اور خبر مسند کو نصب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. اپنے اسم کو رفع اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. مسند الیہ کو ہی، یعنی وہ جو ان کا اسم ہوتا ہے نا، اسم، اس کو ان کا مطلب جو مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ، اسی کو ان کا اسم کہتے ہیں اور مسند کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. یہ مثال آپ دیکھ لیں. یہاں پر دیکھیں، کانا زیدن قائمن یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کانا جو ہے وہ کیا ہے؟ کانا فعل ناقص ہے. اور زیدن کیا ہے؟ زیدن اس کا اسم ہے. اور قائمن کیا ہے؟ قائمن جو ہے وہ اس کی خبر ہے. تو کانا فعل ناقص ہے، کانا، اور یہ زیدن قائمن تھا، کانا داخل ہوا. اب جو ہے یہ زیدن جو ہے وہ اس کا اسم ہے. تو لہٰذا اب ہم کہیں گے اس نے اپنے اسم کو کیا کیا؟ رفع دے دیا. اور قائمن اپنے خبر کو اس نے دے دیا کیا؟ نصب. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو آج کی جو کلاس ہے، آج جو پارٹ نمبر 2 ہے نا ہماری اس سبق کے سلسلے میں، جو ویڈیوز کا جو سلسلہ ہے اس کے جو دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم نے افعال ناقصہ کا
عمل پڑھا ہے، افعال ناقصہ کا عمل۔ اس سے پہلے ہم نے افعال ناقصہ کی تعریف اور افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہنے کی وجہ پڑھی تھی، تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔